السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف خان ترک اور آپ سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل پر ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کا تعلق خاص طور پہ کاروباری دنیا سے ہے، اور جو طلباء اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو اپنا کاروبار ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری اہم باتیں ہم اپنے مہمان سے کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنا کاروبار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اور خیبر پختونخوا میں جو اکنامک پوٹینشل ہے تو اس کے تناظر میں کس طرح ایک کامیاب کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہماری مہمان شخصیت ہے پوڈ کاسٹ میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا تعلق کاروباری دنیا سے ہے، لیکن وہ ایک ماہناز معاشی ماہر بھی ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور انٹرپرینور ہیں اور کئی بزنسز جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سرکاری سطح پر بھی اہم اور بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں، اور آج کل اپنا جو ایک ادارہ انہوں نے 2 سال پہلے قائم کیا ہے JK کنسلٹنٹس، اس کو چلا رہے ہیں، اور اس ادارے کے پلیٹ فارم سے یہ جو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی کاروبار شروع کرنے والے لوگ ہیں، اسپائرنٹس انٹرپرینورز ہیں، ان کو گائیڈنس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کو مختلف معاشی مسائل پر یہاں پہ تحقیق بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک پوری ٹیم ہے۔ تو جناب انجینئر جاوید اقبال خٹک صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے خصوصی طور پر بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو کہ ملک کی جو مختلف صورتحال ہے اس سے مایوس بھی دکھائی دیتا ہے، تو ان کو ہم کس طرح سے ایک امید دلا سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکے۔ تو جناب انجینئر جاوید اقبال خٹک صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر، پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بینگ این انٹرپرینور اور اکنامک ایکسپرٹ، آپ خیبر پختونخوا میں جو خود روزگاری یا انٹرپرینورشپ کا جو ماحول ہے یا جو انوائرمنٹ ہے اور اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے بطور ایکسپرٹ؟ جی تھینک یو ترک صاحب۔ دیکھیں، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں ہے، ایک ہے انٹرپرینورشپ۔ انٹرپرینورشپ ایکچولی از دا پروسیس، یہ ایک مکمل پروسیس ہے جس کے اندر ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک اپرچونیٹی کو یا آئیڈیا کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایک پروفیٹیبل وینچر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو پیچھے کا جو بندہ ہے نا اس کو کہتے ہیں انٹرپرینور۔ جی۔ اب انٹرپرینور کی کریکٹرسٹک اگر آپ دیکھ لینا تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹرپرینور وہ بندہ ہے جو کہ ایک بزنس وینچر کو چلاتا ہے جی اور رسک کو مینیمائز کرتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے، ڈیسیجن میکر ہوتا ہے۔ جی۔ اب یہ جو چیزیں ان کی کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں نا، اور آپ اپنے کلچر کو اگر آپ ذرا دیکھ لیں، پختون کلچر میں، جی، یہ میں نہیں کہتا ہوں یا آپ نہیں کہتے، ہم سب اگر آپ آؤٹ سائڈ آف خیبر پختونخوا بھی چلے جائیں، جی، پنجاب میں جائیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، جہاں پہ پختون کمیونٹی وہاں پہ بھی ہے، جہاں پہ بھی پختون کمیونٹی لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، تو ان لوگوں کا ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پختون پیدائشی انٹرپرینور ہے، کاروباری ہے۔ جی۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، میں کہوں گا کہ ایک بڑا رحم ہے، بڑا احسان ہے، بالکل، کہ پختون کے پرسنالٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ دیکھیں، پختون کمیٹڈ ہوتا ہے، پختون ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، پختون ڈیسیجن میکر ہوتا ہے۔ جی، یہ تینوں کریکٹرسٹکس بولڈ ہوتا ہے، جی بولڈ ہوتا ہے، بالکل۔ اب بندہ بزنس وہ بندہ کر سکتا ہے جو کہ ڈیسیجن میکر ہو، بولڈ ہو، کمیٹڈ ہو اور ہارڈ ورکنگ ہو، اور یہ 3-4 کوالٹیز پختون کے اندر ان بلٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو دیٹس وائی کہ پختون جو ہے نا، آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، ہر جگہ پہ دیکھیں، آپ سندھ میں دیکھیں، کراچی میں جائیں، آپ لاہور میں دیکھیں، آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہاں پہ مزدوری کی بجائے بزنسز میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور پریفر بھی پختون ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ میرا چھوٹا یا بڑا لیکن اپنا کاروبار ہو۔ جی۔ اب آتے ہیں، یہ تو ہمارے کلچر کے ساتھ یا ہمارے جو پختون روایات کے ساتھ یا پختون کی ہسٹری کے ساتھ سائیکالوجی ہے، بالکل، اللہ کے اس میں کہ جی ہمیں یہ اللہ نے عطا کی ہے، یہ عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں، پنجاب میں بھی دیکھیں اور سندھ میں بھی دیکھیں، جہاں پہ بزنسز ہبز ہیں، جی، وہاں پہ اگر آپ ان کی کمیونٹی کو، لوکل کمیونٹی کے دیکھیں نا، تو وہ بھی پختونوں کے اس سے بزنس سٹائل سے وہ لوگ
تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ان دا سینس کہ جی پختون جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک وہ ہے, وہ ایک کمٹمنٹ ہے, وہ ایک ڈیسیجن میکر ہے, وہ دیکھتا ہے چیزوں کو اور فوراً ڈیسیجن اور اڈاپٹ کرتا ہے, اڈاپٹ کر لیتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں اگر خیبر پختونخوا کے اندر جی ہم ایز اے کمیونٹی جس میں پوری جو سپورٹ کرنے والے آرگنائزیشن ہیں, جو ریگولیٹ کرنے والے آرگنائزیشنز ہیں, سپورٹ میں آپ کی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز آتی ہیں, آپ کی یونیورسٹیز آتی ہیں, آپ کے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز آتی ہیں, ریگولیٹرز جو آپ کے رجسٹریشن والے جو لوگ ہیں, تھوڑی سی کمٹمنٹ اگر یہاں پہ ہم اپنے اس ماحول کے اندر لے کے جائے بالکل, تو میرا خیال ہے کہ پختون سے زیادہ انٹرپرائزنگ بندہ آپ کو پورے پاکستان میں تو چھوڑے شاید کہیں بھی نہ ملے, کیونکہ اللہ نے یہ خوبی ہمیں دی ہوئی ہے. جی پرانے زمانے آپ ہسٹری دیکھیں, ٹریڈ چونکہ ہمارا بہت بڑا روٹ تھا سینٹرلیشن کے ساتھ, تو یہ ٹریڈ روٹ تھا, اور ٹریڈ میں ہے بھی بائی نیچر جو پختون ہے وہ ٹریڈ کو زیادہ پریفر کرتا ہے. بالکل. یہاں پہ میں ذرا ایک چیز فردر ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو ود دا پیسج آف ٹائم دیکھیے ڈائنامکس چینج ہوتے رہتے ہیں. بالکل. مینوفیکچرنگ سائڈ پہ یا ویلیو ایڈیشن سائڈ پہ بھی آنے چاہیے. اب جو ینگ ہماری جنریشن جو اس بزنس کے اندر آ رہی ہے, اور اس کو میری یہ وہ ہوگی کہ فوکس کریں تھوڑا سا مینوفیکچرنگ سائڈ پہ, اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چیزیں لو سے سٹارٹ ہونی چاہیے. جو سٹارٹ اپس ہیں, جو نئے لوگ بزنس کے اندر آ رہے ہیں, اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کاروبار کو چھوٹے پیمانے پہ شروع کر دیتے ہو, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم وہ کاروبار خود چیزیں آپ کو سکھا دیتا ہے. بالکل. تو آپ گرو کر رہے ہوتے ہو. ایک دم اگر آپ ہیوج انویسٹمنٹ کا سوچتے ہو نا, دیکھیں بہت سے لڑکے ہمارے بہن بھائی کاروبار میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ, اور یہ پیسہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شاید آپ کی ڈیلی روٹین میں بھی جو آپ پیسہ کنزیوم کرتے ہو نا, اس سے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن اٹس آل ڈیپینڈ آن کمٹمنٹ ہونی چاہیے, مائنڈ سیٹ اور کمٹمنٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے, کہ اگر وہ اس بندے کا ویژن ہے کہ یار میں آگے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں سرکاری نوکری یا نوکری جو ہے نا ایک ٹیپیکل مائنڈ سیٹ کے اندر آپ کو ڈال دیتی ہے. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انوینشن کوئی انوویشن آپ نہیں کرتے, بس وہ روایتی انداز میں آپ زندگی کر رہے ہو. بالکل. لیکن کاروبار وہ بندہ کرتا ہے جو کہ جس کے اندر ایک ویژن ہو, جو کہ کسی لیول پہ جانا چاہ رہا ہوں, اور اس جانے کے لیے اس اسٹیپ تک لے جانے کے لیے وہ پھر یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے. اور شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر یہ 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, جو کریسٹ سے ان کی جو وہ ہے, جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ آپ کا آتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ جی اس کے اندر کمٹمنٹ ہو, اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہو, اور وہ رسک کو منیمائز کر سکیں کہ یار اس چیز کو اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو ہاؤ آئی کین منیمائز دا رسک. تو یہ چیزیں ہماری ینگ جنریشنس کو اور دس بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا, سیئنگ از بلیونگ. آپ ایک چیز کر رہے ہو تو میں نے بھی آپ کے پیچھے شروع کر دیا. یہ چیزیں جو ہے نا, دیکھیں تھوڑا سا آپ چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کر سکتے آپ بھی کر سکیں. یہ میں اپنے جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جو ہمارے اس طرح کی ینگ جنریشن جو آ رہی ہے, اس کو میں کہوں گا کہ جو بھی چیز شروع کریں پلاننگ کے ساتھ, اور چھوٹا سا اپنے لیے بزنس پلان بنائیں. نہیں ہو سکتا خود, یعنی اپنی آئیڈیا کو لائیں سامنے. مینٹور بہت ہیں فیلڈ کے اندر, لوگ ہیں جو سینئر لوگ ہیں جو بزنسز ہیں, ان کو دیکھیں, اس کو آبزرو کریں, اس کے مطابق اپنا ایک سسٹم بنائیں, اس کے بعد جا کے بزنس کو شروع کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ریسورسز کو کیسے موبلائز کر سکتے ہو. اب ریسورسز میں صرف فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے جو کہ کاروبار کے لیے ضرورت ہے, وہ سے اور ریسورسز آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے, مٹیریل کہاں سے آئے گا, کدھر بیچوں گا, مارکیٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کا جو بزنس پلان ہے اس کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر آپ اگر بزنس پلان بناؤ گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, جو کہ فیوچر میں آپ کے بزنس فلو میں آپ کو سپورٹ کریں گی. صحیح. سر آپ نے خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے خود روزگاری کے حوالے سے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, اس پر آپ نے بہت تفصیلی بات کی کہ کیا صورتحال ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو میجر چیلنجز ہے, آپ نے اپنے جواب میں تھوڑا سا ذکر بھی کیا, ابھی ہم اس کو ذرا تفصیل میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو میجر چیلنجز ہیں اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آفیسز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک گزشتہ 3-4 یا 5 دہائیوں سے یہاں پہ وہ مختلف صورتحال رہی ہے, اس کی وجہ سے لوگ نوکری کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں اور اپنا کاروبار کی طرف کم ہی لوگ جاتے ہیں, کیونکہ مختلف چیلنجز بھی ہیں.
سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں, بینکنگس بھی لون نہیں دیتے, تو مختلف چیلنجز ہیں, اس پر آپ کیا نظر رکھتے ہیں, کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ترک صاحب, میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں نا لوکل انویسٹمنٹ کے اوپر. دیکھیں جب آپ کی ایسی سچویشن ہونا جہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں اس کے ساتھ ایگری تو نہیں کرتا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یو کین سے اے ٹائپ آف اے ریڈ زون اینڈ فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کی جی خیبر پختونخوا کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسکی ہے. اور یہ رسک کیوں ہے اور کس بیس پہ ہیں, یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ بنی ہوئی ہے اور لوگ پورے ملک میں کہ جی وہاں پہ انویسٹمنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو کمیونٹی ہے آپ کی, پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کمیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ ایکوالٹی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس چیز پہ تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں ایک فیکٹر ہے انسرجنسی ہے, تھوڑے سے ولیٹائل سچویشن ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن لوکل انویسٹمنٹ کی بات میں کیوں کرتا ہوں. دیکھیں کہیں بھی آپ کا پرچون دکان تو بند نہیں ہوا نا, کہیں بھی آپ کا چھوٹے کیفے تو بند نہیں ہوا نا, وہ تو چل رہا ہوتا ہے نا. بالکل ہمیشہ کے لیے اسٹارٹ اپ, دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نہیں آتا, وہ نیچے سے چیز کو شروع چھوٹے پیمانے پہ شروع کرتا ہے. جب چھوٹے پیمانے پہ شروع کرتا ہے تو وہ ایک لوکل انوائرمنٹ کے اندر ہی انیشیلی اپنے ایکسپینڈ ہوتا ہے, کسٹمر اس کو پتہ ہے, وہ پھیلتا ہے, وہ سلولی اینڈ گریجولی پھر ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ باہر نکلتے ہو, اور پھر جب آپ کی بزنس کی والیوم بڑھتی ہے. صحیح. اب اس میں اگر ہم کمپیریزن کر لیں, دیکھیں اگر ہم دیکھیں جی کہ سے ہم پنجاب کو لے لیتے ہیں یا سندھ گورنمنٹ کو لے لیتے ہیں یا بلوچستان, تو چلو ہم اس کی جو سچویشن ہی بالکل الگ ہے, سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے. جی ہم پنجاب کو ایسے کمپیریزن لے لیتے ہیں. اب پنجاب میں اگر آپ دیکھیں, پہلے فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی آتے ہیں. پنجاب کے اندر 2 طرح کے پروگرام ہیں جو کہ ان کے پرائم منسٹر کی فائنانشیل سپورٹ ہے ٹورڈز اسٹارٹ اپ یا نیو وینچرس کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں ایک جو لون ہے نا وہ 1 ملین سے لے کے 10 ملین تک ہے, یہ سی ایم کی جانب سے, پنجاب کی طرف سے, سی ایم پنجاب, جو کہ فری آف انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ایک لون ہے وہ ہے 10 ملین سے 30 ملین تک, یعنی 3 کروڑ روپے تک اور 0 مارک اپ پہ. یہ ہوتی ہے جو کہ آپ لوکل جو ینگ جنریشن آپ کی اسکولوں سے, کالجوں سے فارغ ہوتی ہے, بزنس اسکول سے یا ٹیکنیکل اسکول سے فارغ ہوتی ہے, ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک دیکھیں, اگر آپ ایک بیچ لیتے ہو نا کلاس میں, ایک بیچ میں کے اندر سے فار ایگزامپل 50 لڑکے یا لڑکیاں ہماری بہنیں بھائی جو پڑھتے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان میں 10-15 لوگوں میں وہ چیز ہوتی ہے, وہ اسپارک ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں. لیکن جب وہ سراؤنڈنگ میں چیزیں دیکھ لیتا ہے نا کہ یار مجھے کیا سپورٹ مل سکتی ہے, کہاں سے مل سکتی ہے, کون سپورٹ کرے گا کہ اگر میں یہ چیز شروع کرنا چاہتا ہوں, تو وہ سپورٹ یہاں پہ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ہے. صحیح. خیبر پختونخوا کے اندر. جی. اب اس میں کیا ہے, یہاں تو سر ایک بات میں, یہاں تو کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں ہے, کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں ہے. نہیں وہی شو دیکھیں, وہی آپ کی کمٹمنٹ, جس طرح آپ نے کہا کہ 3 کروڑ اور 1 کروڑ روپے ملتے ہیں, یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم گورنمنٹس جس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں میں پھر بات کروں گا یہی کہ اگر ایک انٹرپرائز ایک بندہ شروع کر دیتا ہے نا, تو کم از کم ایٹ لیسٹ 5 سے 10 فیملیز کو چھوٹے لیول پہ بھی ان کو فیڈ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی بھی گورنمنٹ بتا دیں کہ وہ اگر 5 ایئر سے فار ایگزامپل ہم گورنمنٹ کا ٹینیور لے لیتے ہیں نا, تو یہ لاکھوں میں آپ کی جو ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. زبردست. اچھا, اور یہ پھر بڑھتی ہے, سسٹینیبلی گرو کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں بھی آپ سرکاری بندہ فار ایگزامپل آج کل کیا ہے, ابھی تو خیر انہوں نے تھوڑا سا بڑھا دیا, لیکن سے 40,000 روپیز والا بندہ بالکل وہ کیا کر لے گا, ٹھیک ہے نا. وہ پڑھا ہوا ہے, MBA اس نے کیا ہے یا انجینئرنگ اس نے کیا ہے, 50,000 یا 40,000 کی روپے کی تنخواہ کی اوپر آپ نے بھرتی کر دیا, اس کے پیچھے ایک فیملی لگی ہوئی ہے, وہ کیسے سپورٹ کرے گا؟ نہیں 40,000. اونلی سولوشن از انٹرپرینورشپ, ٹھیک ہے نا. اب انٹرپرینورشپ کے لیے آتے ہیں کہ جی سپورٹ میکینزم کیا ہے. سپورٹ میکینزم میں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں 2 طرح کے پروگرام ہیں. ایک مائکرو لیول کا ہے, 1 لاکھ سے 5 لاکھ. اب 1 لاکھ سے 5 لاکھ پہ آج کل کے حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ بزنس کو کیسے پرچون کی دکان ریڑا بھی مشکل سے اس پہ ریڑی اس پہ. پھر اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ 4 ملین والا ایک تھا, وہ بھی میرے خیال میں فنڈز شاید نہیں ہے, وہ بھی رک گیا یا ختم ہو گیا, یا کچھ لوگوں کو ملا کچھ کو نہیں ملا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے چیزیں چلتی ہیں, اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے کچھ عرصے تک 4-5 ایئرس تک, پھر اس کا امپیکٹ آپ دیکھو گے کہ یار معاشرے کے اوپر یا کمیونٹی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑا, کتنے لوگ بزنسز میں آئے, کتنے لوگوں کو روزگار ملا. اور یہ چیز کنٹینیوسلی چلنی چاہیے فار ڈیکیڈز, کیونکہ اسی طرح
اگر آپ بزنس کنٹریز کے ماڈل کو دیکھیں نا, اسی طرح انہوں نے اپنے ایم ایس ایم ای سیکٹرز کو گرو کیا ہوا ہے. صحیح. پنجاب میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پنجاب میں بزنسز ہیں, دیکھیے تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے نا, سپورٹ ہے نا, انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے ان کو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک تو فائنینشیل کا بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہو نا, دیکھیں میں کسی بینکر کی یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ جس بینک کے پاس جاتے ہو نا, وہ سب سے پہلے آپ سے کولیٹرل کا پوچھتے ہیں. جی. اگر میرے پاس بینگ این انٹرپرینور ایک اسٹارٹ اپ اتنا کولیٹرل ہوتا تو میں آپ سے کیوں پیسے مانگتا, پیسے ان سے کیوں مانگتا. اب ایشو کیا ہے, جی دیکھیں جب آپ کسی اور ایسے بینکس میں چلے جاتے ہو نا جہاں کا ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ کیا آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کے لیکن خیبر پختونخوا میں تو آج تک آپ کے کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی اس کاروبار کو سمجھتا ہے اور جو چیز وہ بنانا چاہتا ہے کیا وہ اس چیز کی بزنس مارکیٹ کے اندر اس کا ہے کچھ پوٹینشیل ہے کہ وہ چیز چل سکے گی, وہ رسک لیتے ہیں پھر, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو سامنے کولیٹرل جی بتائیں کیا آپ دے سکتے ہیں. اچھا اگر گورنمنٹ اناؤنس بھی کرتی ہے تو وہ پروگرام 6 مہینے 5 مہینے چل کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کمٹمنٹ کی ایک میں کہوں گا کہ کمی ہے. میں یہی نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے, کمی ہے. شاید ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ اگر ہم اکنامیکلی صوبے کو گروتھ دینا چاہتے ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ انٹرپرینورل کلچر کو آپ نے لے کے آنا ہے. اور انٹرپرینورل کلچر کو کیا ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ ریگولیٹر, ان تینوں کو ساتھ چوتھی جو کمپوننٹ ہے وہ ہے آپ کیا ایکیڈیمیا انسٹیٹیوشنز, جو ہے آپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, یہ سب مل کے ایک رول پلے کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے ساتھ اگر آپ ملاتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سکسیس سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے. آپ باہر کی ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, وہاں پہ اگر لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے, جس خاص کر بزنس مینجمنٹ اگر ان کو بتائی جاتی ہے, تو ان کے سامنے سکسیس سٹوریز ہوتے ہیں, ان کے سامنے اسی طرح کے سٹوریز سامنے رکھ کے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ آگے جا کے دیکھیں یہ بندہ اس نے یہاں سے سٹارٹ لیا, آج وہ یہاں پہ جا رہا ہے. آج کل تو میرے خیال میں بزنس سٹارٹ کرنا سب سے آسان کام ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر بڑی ایزیلی آپ آگے گرو کر سکتے ہو, گھر کے اوپر گھر کے اندر بیٹھ کے آپ بہت سے سروسز دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے بزنسز گھر کے اندر بیٹھ کے آپ چلا سکتے ہو. آج کل تو سارا آن لائن کا سسٹم ہے, دیکھیں اگر آپ بائنگ سیلنگ والا سسٹم بھی دیکھ لیں تو سارا اسی کے اوپر چل رہا ہے. تو تھوڑا بہت اگر ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز, اکیڈیمک انسٹیٹیوشن اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو ساتھ لیں, اور جو ریگولیٹرز ہیں وہ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں, سسٹم کے اوپر گائیڈ کریں کہ آپ نے بزنس اگر سٹارٹ کرنا ہے تو بزنس کی اینڈ پری ریکویزٹس کو کیسے پورا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر 10 کاروبار میں سے اتنے فیل ہو جاتے ہیں, اتنے پاس ہو جاتے ہیں, اتنے جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی بھائی کاروبار فیل نہیں ہو سکتا اف دا پرسن بیہائنڈ دیٹ بزنس از کمیٹڈ, ہارڈ ورکنگ. اگر وہ بندہ کمیٹڈ ہے, ہارڈ ورکر ہے نا, تو کوئی بھی بزنس ایسے نہیں کہ وہ فیل ہو جائے گی. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو سائڈ کی سپورٹ ہے, یہ سپورٹ اس طرح نہیں ہوتی کہ خواہ مخواہ پیسے دیتے, ایک ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس وہ انوائرمنٹ آٹومیٹکلی آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہے, کیونکہ ہر ایک بندہ, میں آصف ترک صاحب کے آفس گیا, اس نے مجھے بڑی اچھی طریقے سے مجھے ملا اور بڑی اچھی طریقے سے مجھے سمجھایا, کچھ بھی نہ دے, لیکن میرے اندر وہ موٹیویشن لیول جو ہے وہ اور بھی مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن اگر میں اس کو پہلے دن سے اسی طرح کی بات کروں کہ بینک کے سامنے بیٹھ کے, بینک کا اکراس دا ٹیبل بندہ بیٹھ کے مجھے کہتا ہے کولیٹرل دے, کولیٹرل یار مجھے پہلے مجھے سن تو لو نا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب کا رول جو ہے ایکولی, وی آل آر ایکولی ریسپانسیبل. جب تک کہ آپ نے ایک کلائمیٹ کریٹ نہیں کیا, ایک انوائرمنٹ پورا نہیں بنا ہوا نا, تو اس وقت تک یہ چیزیں گرو کرنا, انٹرپرینورشپ کو یا انٹرپرینورل ایکٹیویٹی کو گرو کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی ہم باقی صوبوں سے شاید پیچھے رہیں گے. لیکن جو پہلے والی بات میں نے کی تھی نا کہ دیکھیں یہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے, لیکن وہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر چیزیں ضروری ہے, ماحول بہت ضروری ہے. وہ ماحول جو ہے ہمیں ابھی تک سپورٹیو ماحول ملا نہیں ہے. جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو پڑھ لکھ کے آنا چاہتے ہیں بزنس کے اندر, لیکن ان کو سپورٹ ملتی نہیں. سر ہم مشکلات کی بات کریں, چیلنجز کی بات کریں کہ انٹرپرینورشپ کا جو ماحول ہے اس کے لیے اس کے سامنے کون کون سے چیلنجز ہیں, تو اس میں ایک دو چھوٹے سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو عوام کا, جو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے,
یعنی اکثر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اکثر جو فارغ ہوتے ہیں سیل طلباء ہوتے ہیں جو مطلب 100 نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، مطلب انہوں نے اپنے 2-3 سال میں اپلائی کیا تو اس پر لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں. تو اگر یہ پیسے ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کھول لیں تو میرے خیال میں اپنا کام ہوگا، اس میں آہستہ آہستہ وہ ترقی کر سکتا ہے. تو سالوں سال اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور 3-3 4-4 ہزار 5-5 ہزار ایک اپلائی پہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے بھی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 3-4 لاکھ 5 لاکھ بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے، ابھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل 100 پوسٹ ہیں تو اس کے لیے 3 لاکھ بندوں نے اپلائی کر دیا. تو ایک مائنڈ سیٹ بھی میرے خیال میں ڈپریشن والا ہے، ایک پست مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کس طرح کاروبار شروع کروں گا، یہ اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. تو یہ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اتنی آپ خوار ہو رہے 3-3 4-4 5-5 سال ایک نوکری کے پیچھے، اس سے اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے؟ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بڑا کارخانہ کھول لیں، ایک چھوٹا سا ایک ریڑھی لگا لیں، ایک پرچون کی دکان کھول لیں، چھوٹا سا کام لیول پہ شروع کر دیں، اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ آگے جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا نا کہ اسٹل پھر وہی بات ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو پختون یعنی عوام کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے نا. ہم نے تو ریگولیٹرز اور بینکس پر بات کی، ابھی عوام بھی کچھ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ذمہ داری سب سے پہلے دیکھیں ایک تو ہماری جو انوائرمنٹ ہے نا اس کا بھی ایک رول ہے. ہماری فیملی کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو 50% آف یور پاپولیشن از فیمیل، آپ کی پاپولیشن. بالکل. اگر کوئی بھی لڑکی سے فار ایگزامپل ہماری بہن کوئی بزنس میں آنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے پیچھے جو فیملی سپورٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی ہماری کلچر کا وہ ایسا ہے کم ہوتی ہے. جی آج کل تو پھر بھی چونکہ گھروں کے اندر آن لائن یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو کافی حد تک یہ چیز اوور کم ہو گئی، بہتر ہو گئی. بالکل. لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہو نا تو میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا زیادہ تر وقت نا جو ایک بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر گروتھ زیادہ ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب پرانے زمانے میں سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک زبردست ایک طرح ریلیشن شپ ہوتا تھا جس کے بیچ میں ایک رسپیکٹ والی ایلیمنٹ ہوتی تھی، اور ہم جب ٹیچر سامنے آتا تھا تو اس راستے پہ بھی کوئی ہم جاتے بھی نہیں. اب تو وہ کلچر تو چیز ختم ہو گئی. رول سب سے امپورٹنٹ بنتا ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. اور کافی پیسہ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. بالکل. HEC کی طرف سے اور شیپ میں مختلف چیزوں کی شیپ میں ان کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے خود بھی کیے چونکہ اس فیلڈ کے اندر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ MSME سیکٹرز کے حوالے سے، تو بزنس پلان کمپٹیشنز ہوتے تھے، ہوتی بھی ہیں انسٹیٹیوشنز میں. اب جو بندہ بزنس پلان بناتا ہے نا، دیکھیں وہ ایک نارمل بندہ نہیں ہے. نارمل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی پاگل ہے یا کوئی، نارمل بندہ بھی ہے کہ وہ اس کے اندر اس کا ایک ویژن ہے، کریٹیو ہے، وہ ایک کریٹیو بندہ ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کے اندر ایک اس کا انوویٹیو باکس کھلا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پہ لیول پہ پہنچنا چاہتا ہے. اب اس بیچارے نے بزنس پلان بنا لیا، پریزنٹ بھی ہو گیا، اوکے بھی ہو گیا، ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب نے کہا ہوا زبردست بزنس پلان کیا وہ کتابوں میں ہو کے شیلف میں چلا جاتا ہے یا بس غائب ہو جاتا ہے. اب یہ میں نے کئی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ لیٹس ورک آن اے گروپ. سے فار ایگزامپل 5-10 بندوں کا گروپ ہے اور ان کا ایک بزنس پلان ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بزنس پلان ٹھیک ہے، یا ہم نے ریویو کیا، اس کو سمجھایا گروپ کو، انہوں نے اسی کے مطابق ٹھیک بھی کر دیا، تو مارکیٹ کے اندر دیکھیں 3-4 طرح کے طریقے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لڑکوں کو موٹیویٹ کرو، ان کو سپورٹ دو، ٹھیک ہے نا، وہ خود بھی شاید سٹارٹ کر لیں، اور اس کو مارکیٹ کے اندر تھوڑے سے انٹری میں سپورٹ دے دو. یا پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی سپورٹ چاہیے، یا پھر یہی اور ایک جو ہے آپ کا جو یونیورسٹیز کے اندر وہ اسی ایکٹیویٹیز کے اندر ایک فنڈ رکھے نا کہ یار اگر جو بھی بزنس پلان یہ ججز 3 یا 4 بزنس پلان اوکے کر دیتے ہیں تو ان کی کمپنی فارمیشن اور ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ یہ اور ایک کرے گی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ والا کمپوننٹ ہے کہ وہاں سے بڑا ایزیلی اس کے اندر آ سکتا ہے. دیکھیں دوسری جو امپورٹنٹ مائنڈ سیٹ پر ہم بات کر رہے ہیں، بالکل مائنڈ سیٹ میں دیکھیں وہ ہے ہمارے جو سراؤنڈنگ میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا سپورٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سپورٹ سسٹم آپ کا یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. بار بار ہم نے یہ باتیں مختلف فورمز پہ بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے پختون کسی سے بھی کم نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم سب سے آگے ہیں. اگر ہم بزنس کی بات کرتے ہیں، اگر
ایک بندہ آپ کا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بندہ آپ کا اگر ایون الیکٹرانکس کے اندر چائنا میں یا فار ایگزامپل کسی اور ملک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور وہ آپ کا اسی پختون سوسائٹی کا بندہ ادھر سے ادھر تک پہنچ سکتا ہے. اور ہمارے لڑکوں کو آپ دیکھیں جو پنجاب یا سندھ میں کام کر رہے ہیں، تو ان میں کوئی انٹرپرینورل کیپیبلٹی کی کمی نہیں ہے. جو چیز ہے نا، جو چیلنج ہے، وہ چیلنج یہی ہے کہ آپ کا جو سپورٹ کا انوائرمنٹ ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. کہ اس بندے کو اکیلے میں، تو دیکھو وہ بندہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہمیں بھی اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ کے لیے اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یار اگر ترک صاحب اس بزنس میں آ گئے تو میرا بزنس میں کیا، رزق اللہ نے مقرر کیا، اپنی ہے، میری اپنی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ذہن سے نکال لیں، جو ہماری ینگ جنریشن جو آ رہی ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا سپورٹ دیں. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ چیلنجز کیا ہے، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، انسرجنسی ہے. میں ان بزنسز کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جس سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، جہاں پہ ہم کمپیٹیٹیونیس کیا ہے کیا نہیں ہے، یا پھر ہم باقی جو ریجنل مارکیٹ ہے اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. ریجنل مارکیٹ بات کی بات ہے، میں تو ان سٹارٹ اپس کی بات کر رہا ہوں جو ان بیچاروں کو انیشیلی اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو شروع کرنے میں چاہیے ہو. ٹھیک ہے نا. ہمارے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، نام میں پھر نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے سرکاری ادارے، لیکن کیا اپنے آپ میں ہم دیکھیں کیا وہ جو لڑکا ایک مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے ان کو ہم وہ سپورٹ دے رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ٹل اینڈ آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو اس کو چاہیے ہوگی، یا جو انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیشن کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو انفراسٹرکچر کے سپورٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ سپورٹ دے رہے ہیں تو ہم بعد میں کسی اور سے گلہ کریں. ٹھیک ہے نا. عموماً آپ نے بزنس کمیونٹی سے سنا ہوگا کہ جی فلاں ریجن میں کی سے زیادہ بزنس آسان ہے کرنا. کیوں؟ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایڈیشنل کوئی فیسلٹیز ہونا، وہ لوگ جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے وہ ہے، اور آرگنائزیشنز فنکشنل ہے. انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ایک کلائمیٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں اگر آج 100 بزنسز ہیں، نیکسٹ ایئر 200 بزنسز ہیں، تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. صرف ایک فائدہ نہیں ہے ان ٹرمز آف، یہ تو گورنمنٹ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ٹیکس کی صورت میں بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے، اور امپلائمنٹ بھی آپ کو لوگ بھی پھر حکومت پر تنقید نہیں کریں گے کہ یار روزگار نہیں ہے. وہ چیزیں ٹریڈیشنل جو لوگ کہتے ہیں نا اکانومیز کے حوالے سے، ہم اس اکانومی کی تو ہم تو اپنے معاشرے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. جب ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ہم بیسک چیزوں کے اوپر وہ کریں کہ جو سپورٹ ایلیمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ سپورٹ ایلیمنٹ کیوں ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا، وہ کیوں ہمیں نہیں دے رہا، وہ کیوں چپتے ہیں، وہ کیوں اوائڈ کرتے ہیں، وہ کیوں وہ چیز جو اگر پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی، اگر سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کیوں نہیں کر سکتی، ہماری بیوروکریسی کیوں نہیں کر سکتی، ہماری ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کیوں نہیں کر سکتی، ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ایک میں کہوں گا نا کہ صرف فائنانشیل سپورٹ اکیلے میں بھی کام نہیں کرتی. اس بیچارے کو ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے، اس کو ایک ایکسپرٹ بندہ چاہیے کہ اس کو گائیڈ کریں اور ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریفائن کریں اور اس کو ایک راستے پہ ڈالیں. تو یہ سارا سپورٹ جو ہے یہ وہی انسٹیٹیوشنز آپ کو دے سکتے ہیں کہ جو کہ اس چیز کو کے لیے گورنمنٹ نے بنائے اور بنے ہوئے اس مقصد کے لیے. مطلب اگر مجھے تنخواہ ملتی ہے ایک مقصد کے لیے تو مجھے وہ سپورٹ بھی دینی چاہیے نا، ردر دین کہ میں بالکل مکس اپ ہو گیا نا. سسٹم اس طرح مکس اپ ہو گیا کہ جو ریگولیٹر تھے نا اور جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز تھی، اب ڈیولپمنٹ اور ریگولیٹر اوور لیپنگ ہو گئی ہے ان کا سسٹم. مطلب جو ڈیولپمنٹ والا بندہ ہے وہ بھی بیہیو یہی کرتا ہے کہ ریگولیٹر کی طرح. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ٹیبل پہ گئے کہ وہ آپ کے لیے کام آسان کر دے کہ نہیں یہ چیز کو اس طرح نہیں اس طرح کر دیں، یہ کر دیں، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں فلاں بندہ جانتا ہوں اس کو کہہ دوں گا، یا یہی ہوتا ہے نا سارے ملک میں، ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جب تک انلیس اینڈ انٹل میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی کمٹمنٹ ایسی نہ ہونا اس وقت تک انٹرپرینورل گروتھ جو ہے آپ کے پروونس کے اندر وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح کی باقی صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. سر ہم جو مائنڈ سیٹ کا میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تو اس میں ایک دو چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے جو گاؤں دیہات ہے وہاں پہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یا ایک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، بی ایس کر لیتے ہیں، جو بھی، پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی
ایک اسٹوڈنٹ تو کارخانہ تو نہیں لگا سکتا, کوئی فیکٹری تو نہیں لگا سکتا, چھوٹے کئی چپس کی جو نا وہ ریڈی لگائے گا, کوئی چائے کی کوئی دکان لگائے گا, اس طرح چھوٹا سا لیول پہ. تو یہ بھی گاؤں دیہات میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یار تم نے اتنی تعلیم حاصل کی تو اب تم یہ کوکا پہ بیٹھو گے یا مطلب چھوٹا سا کام شروع کرو گے تم نے. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہم کریں. اور دوسری جو اس سے ایک متعلق بات ہے کہ رسک کا بہت لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. یعنی میں خود جب ایک انٹرپرینور, جب 13-14 سال پہلے میں نے خود اپنا وہ کام کیا تو گھر کی طرف سے یا اور بھی لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار یہ مت کرو, نوکری کرو, اس میں سیف سائڈ پہ رہو گے, پینشن بھی ملے گا, فنڈ بھی ہوگا اور تمہاری پوری جو زندگی ہے وہ ٹھیک ہوگی. اور یہ تو اگر جو تم نے پیسے جمع کیے یہ اگر اس کا نقصان ہو گیا یا تو کیا کرو گے. تو بہت سے لوگ گھر والے پہلے آپ کو ڈراتے ہیں کہ یار یہ مت کرو, نقصان ہو جائے گا, اور اگر کسی سے قرضہ لیا تو ڈوب جاؤ گے, پھر لوگ اس طرح. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے گاؤں دیہات میں. تو اس حوالے سے آپ کیا جو ہے نا وہ بتائیں. بات وہی پہ آ جاتی ہے ترک صاحب کہ ہمارے فیملیز کا کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں اوور آل اگر آپ انوائرمنٹ کو دیکھیں نا, بات وہیں پہ آ جاتی ہے. پنجاب کی فیملی میں اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیوں سپورٹ ملتی ہے؟ وہ اس لیے ملتی ہے کہ وہاں پہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا نا, سیکیورڈ ہے. بالکل. آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا نا, ہماری میں ہمیشہ کے لیے کہتا تھا, کوئی برا نہ مانے یہ بات, کہ رورل وومن از مچ مور انٹرپرائزنگ دین اربن وومن. کیوں؟ دیکھیے یہ فیکٹس ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے پرانے لوگوں کو آپ دیکھیں, بیڑ بکریاں پالتے تھے, مرغیاں پالتے تھے, ان کے انڈے بیچتے تھے, گائے رکھی ہوتی تھی, ان کا دودھ بیچتے تھے, اپنی فیملی کی پوری فیڈنگ اسی سے ہوتی تھی. بالکل, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. لیکن لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے اس لیے بھی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں آپ کو وہ سپورٹ معاشرے کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا نا, کنیکٹڈ ہے. جب وہ سپورٹ اگر ایک سے فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں, آپ نے تو یہ بات کی نا کہ لو پروفائل بزنسز ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو اتنا پڑھا لکھا ہے یہ کیوں کر رہا ہے. وہ تب دیکھیں ایک ماحول بنے گی جب وہ دیکھے گا کہ فلاں بندے کے بیٹے نے دیکھو وہ اس طرح شروع کیا ہوا تھا اور وہ ادھر تک پہنچ گیا تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں روکے گا. لیکن وہ ہے ہی نہیں نا, وہ سسٹم ہی نہیں ہے. یہ ڈر اسی وجہ سے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر فیمیل کو بھی وہ اپرچونیٹی نہیں دی جاتی. فیملی بھی اوائڈ کرتی ہے کہ لوگ اوپن مارکیٹ میں کیسے جائے گی اور کیسے پھر اس کے اندر اپریٹ کرے گی. حالانکہ آپ کے سامنے سکسیس سٹوریز ہیں, آپ نے خود بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, اور سے لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی کہ فیمیل جس طریقے سے بزنس کو مینیج کرتی ہے نا, اس طرح میل نہیں مینیج کر سکتا. کیونکہ فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہوا ہے نا, دیکھیے اس کے بزنس کے اندر جو فائنینشیل لوپ ہولز ہیں نا وہ بڑے مینیمم ہوتے ہیں. ہم سے پھر بھی وہ چیزیں ہم اوور لپ کر دیتے ہیں نا, تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو اتنا کیئرفلی شاید وہ نہیں کرتے ہوں گے. اب گاؤں لیول پہ دیکھیں, میں بہن بھائیوں کو سب کو ایک مشورہ ہوگا کہ دیکھیں سب سے پہلے جب آپ گاؤں کے لیول پہ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو اپنے نیچرل ریسورسز یا انڈومنٹ کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں. وہی چیز جو میں نے آپ کو کی نا کہ بیسیکلی چیزوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ یار میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو شروع کروں, اور پھر جب آپ ڈیسائیڈ کریں جو لوکل ریسورسز وہ یوٹیلائز کریں تاکہ ایک دم آپ کو بوسٹ ملے. اب میں آپ کو بتاؤں, اور رسک بھی کم ہو اس میں. ایگریکلچر کے کتنے پروڈکٹس آپ کے یہاں پہ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہ کریں, اس کو ریفائن کریں, پیک کریں, سمپل پروسیس ہے. کیا ایک پیکنگ کی مشین 30,000 روپے کی 25,000 روپے کی ملتی ہے. بالکل, یہی دالیں ہم بناتے ہیں. اور ہر ایک گھر کے اندر آج کل جو گاؤں لیول پہ ہے نا, ہر ایک گھر کے اندر وہ چکی, وہ کیا مشین ہے اس کو بولتے ہیں, 10,000 15,000 کی مشین جو کہ گرائنڈنگ مشین, فریش آٹا بناتا ہے. تو اس سے کیا ہے, اس کو تھوڑا سا پیک کر لو, بیچو. آپ مختلف چنا لے لیا, دالیں لے لی, مختلف دالیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں, اور اس دالوں کو آپ نے گرائنڈ کیا, پیک کیا, صاف کیا, اور ایک 30,000 کی مشین آپ نے لی, اسے پیک کیا, مارکیٹ میں دے دیا. صحیح, ٹھیک ہے. چپس کی مشین آپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, یہ سلانٹیز اور یہ جتنی بھی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں بالکل میں کہوں گا نا کہ ایسی انویسٹمنٹ جو آپ کی پاکٹ منی ہوتی ہے, یو کین اسٹارٹ وتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن بے شک اگر وہ شرم آتی ہے اس کو تو اپنے گھر سے شروع کریں نا, گھر کے اندر سے شروع کریں, پھر باہر آرام سے نکلے جب اس لیول پہ پہنچے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر چونکہ اوور آل کلچر کے اندر انٹرپرینورل چیز اس طرح کا انوائرمنٹ بنی نہیں ہے نا پورے صوبے کے اندر, وہ سپورٹ ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا. کہ جس میں ترک صاحب کو کہوں, واہ واہ ترک صاحب آپ نے تو یہ شروع کیا ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, کوئی سپورٹ چاہیے ہو, کوئی
مدد چاہیے ہو تو میرے پاس آؤ, میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو وہ سپورٹ دے سکتا ہوں. یہ انکریجمنٹ ہے یار, وہ بے شک آپ کے پاس آئے یا نہ آئے, ٹھیک ہے نا, لیکن کہ انکریجمنٹ ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہی. صحیح, خواہ وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہیں, بالکل, خواہ وہ فیملیز لیول پہ ہیں, خواہ وہ جو ہے انڈیویجول لیول پہ ہیں جو کہ ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں نا. بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ سینئر لوگ بھی ہیں, لیکن ان کے پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی وہ چیز نہیں کی کہ جس کے اندر وہ اگر اس کی فیملی کے اندر ایک بندہ آ رہا ہے سپورٹ نہیں کیا یا انکریج نہیں کیا کہ یار بیٹا تم جاؤ, آگے جاؤ, میں تمہارے پیچھے. بالکل, تو وہ کوئی مشکل, کیونکہ اس بندہ جو کہ جی اسٹیپ لے رہا ہے نا, جی جو اسٹیپ لے رہا ہے اس کے اندر ایک ویژن ہے. اگر آپ اس کو پیچھے سے تھوڑا سا بھی سپورٹ دو گے نا تو وہ اس لیول تک جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی یہ لوگ گئے بھی ہیں, ایسے نہیں کہ لوگ نہیں گئے. بالکل, تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں کلچر. سر آپ نے اس بات کو بہت ہی اس کا زبردست تجزیہ کیا, اور لیکن ابھی ہم آتے ہیں سر, آپ نے اور ایک کا ذکر کیا, آپ اس آپ ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, جو کہ کئی سال پہلے یونیورسٹیوں میں بنائے گئے ہیں یہ آفیسز, لیکن جو میرا مشاہدہ ہے, جس طرح میں نے اور ایک کو دیکھا ہے پوری یونیورسٹیوں میں, ایون بڑی جو یونیورسٹیز ہے وہاں پہ, تو بس اس کی مثال ایک ڈاکخانے جیسی ہے. مطلب اس میں 4-5 یا 8-10 بندوں کا ایک اسٹاف ہوتا ہے, لیکن بس وہی فائل ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, بس مطلب کوئی وہ فائلوں کو جو ہے نا حرکت دینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے. یعنی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, کوئی ریسرچ انکریجمنٹ نہیں ہے, انڈورسمنٹ نہیں ہے, نہ کوئی لنکیجز ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو یعنی حالانکہ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اور ایک کے پاس اپنا فنڈ بھی ہوتا ہے, یونیورسٹی بھی فنڈنگ کرتی ہے, HEC بھی کرتی ہے. تو مطلب یہ بنائے ہی اس لیے کہ مطلب جو یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے تو اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں. تو یہ مطلب خاص طور پہ اگر آپ پھر نجی یونیورسٹیوں کو دیکھیں تو وہاں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہے. وہاں تو بس ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں ایک بندہ ہوتا ہے, تو وہ نجی یونیورسٹیوں کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو, یونیورسٹیز کو, وائس چانسلرز کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو, کہ ان ڈاکخانوں کو بحال کیا جائے؟ جی اچھا, سب سے امپورٹنٹ جس طرح آپ نے اپنے اس میں بھی کہا نا کہ اور ایک کیوں یہ ایکٹیویٹی شروع کیسی ہوئی. جی, یہ ایکٹیویٹی ایکچولی شروع ہوئی تھی انٹرپرینورل کلچر کو پروموٹ کرنے کی. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. اب انٹرپرینورل کلچر کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں میں ریسرچ کیا, ایک سیمینار آپ نے کیا, ایک ورکشاپ کیا, اور آپ نے الگ الگ مچایا اور جی یہ ہم نے کر لیا پورے سال میں, اور بس الماری میں تالا لگا لیا, چلے گئے. بالکل ہونا یہ چاہیے تھا. ابھی بھی دیکھیں وقت گیا نہیں ہے, ابھی بھی یہ ہونا, اتنا پیسہ اگر اوریک پہ ہر ایک یونیورسٹی کے اندر جی آپ نے ان کو ایڈیکویٹ ٹک ٹاک فنڈنگ دی ہے. بالکل. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کو آپ کنیکٹ کریں اس کے ساتھ کہ ایک سال کے اندر آپ نے کتنے اسٹارٹ اپس بنائے یا کتنے اسٹارٹ اپس کو آپ نے سپورٹ دیا. بالکل, اٹ از اے پریکٹیکل آؤٹ کم. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب پریکٹیکل آؤٹ کم اور ایک کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیسک ایجوکیشن سے ہٹ کے سائڈ پہ جو لوگ اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں اپنے بزنس وینچر میں آنے کے لیے. بالکل. دیکھیں ایک بات یہ بھی فیکٹس ہیں کہ ہر ایک بندہ انٹرپرینور نہیں ہو سکتا. بالکل, ٹھیک ہے نا, صحیح بات ہے, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. لیکن جو ہے ان کے لیے ہم بات کریں, جو لوگوں کا ویژن ہے اور وہ اس سائڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں, ان کی براٹ اپ ہوتی 7 پیرالل. اگر 12-2 بجے تک ان کی کلاسز ہیں تو 2 بجے کے بعد ان کی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے ان کو ایک سسٹم پہ آپ ڈال دیتے. صحیح, کہ جی یہ 10 بندے ABCDEFGH یہ ان کے پروڈکٹس ہیں. اینی پروڈکٹس کے اندر وہ بزنس پلان بنتا, اسٹیپ وائز وہ چیزیں ریفائن ہوتی, بنتی, جب وہ وہاں سے نکلتا تو اس کو اسی پروجیکٹ کے انویسٹمنٹ کے مطابق ان کو گرانٹ ملتا, گرانٹ بھی نہ ملتا, سافٹ لون ملتا بے شک, کہ اسی لون کے اوپر جو ہے نا وہ پھر اوریک کو واپس کرتا آفٹر 2 ایئرز, آفٹر 3 ایئرز, تاکہ وہ اوریک کا جو ہے نا ایک سیلف سسٹینیبلٹی والا کمپوننٹ بھی اس کے اندر آ جاتی. تو یہ بہت بڑا, دیکھیں جب تک آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرو گے نا, اور ایک صرف ریسرچ اور کمرشلائزیشن کیا یہی ہے نا کہ آپ کے آئیڈیا کو وہ کمرشلائز کرے نا. بالکل. کمرشلائز کا مطلب یہی ہے کہ یار آپ کے لیے یا تو اینجل انویسٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے نا, یا آپ کے لیے انویسٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں. نہیں کر سکتے تو ان کے پاس جو اتنا پیسہ فضول پہ ضائع ہوتا ہے سیمینارز اینڈ ورک, یہ کم از کم دے دیں, کم از کم یہ آپ اس کو ایک سافٹ لون دے دو نا. بالکل. 0 مارک اپ پہ بھی نہیں, بے شک نہیں,
3-4% Product development میں بھی تو help کریں, وہ student الگ ان سے پیسے دے دیں, مطلب ہیلپ کریں اور اس کو وہیں پہ انکیوبیٹ کریں, جو انکیوبیشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اسی کے اندر انکیوبیٹ کریں ان کو. باہر بے شک ایسی جگہ پہ دیکھیں, انکیوبیشنز بھی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی کہ جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی چل رہی ہو نا. بالکل. آپ آئسولیشن میں ایک بندے کو لے کے چلے جاتے ہو, وہ اپنے بزنس کو گرو کیسے کرے گا؟ وہ تو وہاں سے نکلتی بھی ہی نہ یونیورسٹی میں ایک عام بندہ, ایک کامن کسٹمر یا کنزیومر جو ہے وہ وہیں پہ جا سکتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی وقت گزرا نہیں ہے. جو اورکس ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز کے اندر, اس کی جو بیسٹ یوٹیلائزیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ نے کتنے لوگوں کو نکالا جنہوں نے اسٹارٹ اپس شروع کیے, بالکل, اور ان کو آپ نے کوچ کیسے کیا آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, اور اینڈ میں جا کے وہ کہاں پہ, اور 3 سال تک ان کے ساتھ کنیکٹ کیسے رہو تاکہ وہ دین سسٹینیبل بزنس پہ کنورٹ. تو یہ چیز جو ہے نا ایکچولی, اور وہی کلچر جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انٹرپرینورل کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو انٹرپرینورل کلچر اسی طرح پروموٹ ہوگی اور اسی طرح ایک انوائرمنٹ بنے گی کہ جب آپ کی یونیورسٹی سے 10 بندہ 50 کی کلاس ہے, 10 بندے, وہ 10 بندے جو ہے نا وہ آپ 1000 بندوں کے برابر سمجھو, اس لیے کہ وہ یار پیچھے وہ 1000 بندوں کو روزگار ہی دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ سب سے زیادہ پروموٹ ہونی چاہیے, اور اس کا آؤٹ کم بھی یہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ریئلائزیشن کو اگر ہم ڈفرینٹ آسپیکٹس میں سوچیں نا کہ یار یہ بندہ اگر ایک بندہ بزنس کرتا ہے نا تو وہ میرے 10 بندوں کو روزگار بھی دے رہا ہے. صحیح. تو گورنمنٹ کو پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہے. بالکل. انکم تو چھوڑو, ایک پولیٹیکل دعویٰ بھی کر سکتی ہے حکومت کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. انٹرپرائزز لگے, بالکل, اتنے نیو انٹرپرائزز لگے, اتنی انویسٹمنٹ موبلائز ہوئی اور اتنے لوگوں کو روزگار ملا, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اسی طرح جو ہے نا پھر آپ کے صوبے کو دیکھیں کہ ود ان 10 ایئرس, اتنا جلدی تو نہیں ہوتا لیکن ود ان 10 ایئرس میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا صورتحال, کیا سچویشن بنتی. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ امپیکٹ پڑے گا وہ یہی ہے کہ جو بندہ فارغ ہوگا نا, وہ دماغ جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کسی شیطان کی دماغ سوچی بھی ایسے آتی ہے, تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. صحیح. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. صحیح. سر اس سے ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ایک اور آیا ہے کہ یہ جو ہم اور ایک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, فنڈنگ تو ہے, مطلب سرکاری یونیورسٹیوں کے پاس ہے, لیکن اس میں ہیومن ریسورسز کا کردار بھی بہت اہم ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو عام مختلف ڈپارٹمنٹس میں, جو یونیورسٹیز کی بات کروں, ایک یونیورسٹی میں ایک بندہ ہے گریڈ 17 کا, وہ اس کو کبھی ادھر ٹرانسفر کیا جاتا ہے کبھی ادھر, تو وہ اور ایک میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اور ایک کی جو ہیومن ریسورسز ہے اس کو میں اپنے 14 سال کی کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو مطلب ڈائریکٹر ہو گیا, ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گیا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا, یا جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں, اور ایک میں سرکاری یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, تو مطلب وہ کس طرح ایک وہ خود نوکری کر رہے ہیں, مطلب صبح 8 سے شام 4 بجے تک, تو وہ کس طرح ایک بندے کو اس کا کاروبار شروع کروائیں گے, اینجل انویسٹر اس کو جو نا اس سے ملائیں گے اور بینک کے پاس اس کی کنسلٹیشن کروائیں گے, وہ تو خود نوکری کر رہا ہے, تو ایکسپرٹس ہے ہی نہیں اور ایکس میں, یعنی جس طرح آپ ایکسپرٹ ہیں, یا اسی طرح میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نکالیں, ان کو بھی رکھیں, لیکن جو مینٹورز ہوتے ہیں جو خود ہی جو کاروبار بے شک اسٹرگلنگ انٹرپرینورز ہوں, لیکن ایکسپرٹ بھی تو ہونے چاہیے. یعنی خود ایک بندہ نوکری کر رہا ہے, وہ کس طرح, اس نے خود روزگار نہیں کیا تو وہ کسی اور کو کس طرح گائیڈ کرے گا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اور میرے خیال میں اس کے اوپر ہمارا ابھی تک فوکس اور اس کے اندر جتنی بھی اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے, اور نہ کسی نے اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. بالکل. دنیا میں اگر آپ ماڈل دیکھیں نا تو آئیڈیاز ویلیج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آئیڈیاز ویلیج کو کون کرتا ہے, اکراس دا ٹیبل وہ سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. ایک لڑکا ینگ آیا, وہ آئیڈیا ساتھ لے کے آیا, صحیح, اس کے سامنے 10 بندے بیٹھے ہوں گے سینئر جو کہ بزنس کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ سینئر 10 بندے اس کی آئیڈیا کو ایویلویٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو ریفائن کریں گے کہ نہیں بیٹا یہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا. پھر ایک دوسرا سٹیپ ہوتا ہے جس کو کمرشلائزیشن سینٹرز بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر اسی آئیڈیا کو کمرشلائز کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں پہ الٹا سسٹم ہے, یہاں پہ الٹا سسٹم یہ ہے کہ میں نے اس بندے کو بیٹھایا ہوا ہے جو بندہ جس کی ایون مارکیٹ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شاید وہ نیٹ ورکنگ بھی نہیں ہے, نہ کسی کو جاننا, پتہ ہی ایڈریس کا کچھ نہیں ہے. بالکل. ایک سوچ یہ تھی کہ یہاں پہ بزنس کاؤنسلرز بیٹھیں گے. کاؤنسلرز کون لوگ ہوں گے, کاؤنسلرز پرائیویٹ سیکٹر کے, کاؤنسلرز جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں, بالکل, کہ وہ آئیں گے اور وہ ان اسٹوڈنٹس کو ان کے آئیڈیاز پہ گائیڈ کریں گے. بالکل.
اب سب سے پہلے تو آئیڈیا والے لوگ ادھر نہیں آتے نا. بالکل. ہم نے تو سیمینارز ورک شاپ اور ریسرچ کے لیے کیا وہی پروفیسرز ریسرچ کر رہے ہیں, وہ اپنے پیپرز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹس کے اوپر تو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا ہوا نا کہ وہ اسٹوڈنٹس آئیں اور اس کا ایک آئیڈیا ہے, اس کو ڈسکس کیا, اس کو انیشیلی اس نے سنا, دیکھا, اس کو فارمولیٹ کیا, اور اس آئیڈیا کے لیے 8-10 بندے جو مارکیٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس کو بلایا, اس کے ساتھ بیٹھایا کہ نہیں بیٹا اس چیز کو اس سسٹم کے اندر اس طریقے سے آپ نے لے کے آنا ہے. تو تب جا کے یہ چیز وہی کل وہ آؤٹ کم آئے گی نا, کہ وہ جو آپ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آؤٹ کم اور ایک کا کیا ہونا چاہیے. آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ سال کے بعد اگر نیکسٹ ایئر HEC فنڈنگ کرتی ہے تو اس چیز کو دیکھیں کہ اب مجھے آؤٹ کم تو بتائیں نا. بالکل, تو صفر ہے, مطلب سیمینار اور ورکشاپ اور ڈپارٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں. میں پروفیسر ہوں, میں نے پیپر لکھا, میرا پیپر ایکسیپٹ ہو گیا, مجھے اتنا انکریمنٹ مل گیا, مجھے اتنے پیسے مل گئے, اور وہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن جو ایکچوئل جس مقصد کے لیے بنا ہوا تھا نا, وہ تو یہ تھا کہ انٹرپرینورل کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اکنامک امپیکٹ پڑے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز, انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز, وہ بھی ہم نے ایک پروموشنل ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے. وہ پروموشنل ایکٹیویٹی جسٹ ٹو کہ وہ چیز کاغذی کارروائی ہوتی ہے. جی دنیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں باہر پڑھانے کا سسٹم اس لیے کیوں ہم سے ڈفرینٹ ہے, چھوٹی سی چیز ہے نا جو کہ ہم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. صحیح. ورنہ ادروائز اگر آپ کسی بھی لڑکے کے سامنے, کسی بھی گروپ کے سامنے آپ ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق بندہ لے کے آئیں گے اور وہ ان کو بتائے گا کہ یار بیٹا دیکھو میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, اور وہ اپنی تکلیفات, اپنی اچھی چیزیں, اپنی تکلیف والی اور اچھی چیزیں, بری چیزیں, ہر ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کرے گا, تو کل وہ لڑکا جو اسٹیپ لے گا اس کے سامنے یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی. صحیح. تو اور ایک کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یار آپ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے اوپر پورا یہ ایکسپیرینس دو, اس کو اس پروسیس سے گزارو. انڈیا کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سسٹم کیا ہے. دیکھیں ان کے انٹرپرینور کی کوچنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, انسٹیٹیوشن ہے, کوچنگ ہو گئی. ترک صاحب نے وہیں سے بزنس پلان ڈیورنگ 1 ایئر 6 months کا ڈپلوما کے اندر وہ بنا لیا, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب اس پہ وہ انسٹیٹیوشن اسٹیمپ لگا دیتا ہے, کنسرن بینک بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جب وہ اسٹیمپ ہو کے چلا جاتا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, آپ کو فائنانسنگ مل جاتی ہے. صحیح. وہاں کو تو ماحول ہی الگ ہے. مطلب یہ چیزیں اب ایسی تو نہیں ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے, دنیا میں ہے, لیکن یہاں پہ لانے کی ضرورت ہے. جو اتنی چیزوں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں بجٹ کے اوپر واویلا مچا دیتے ہیں. بجٹ کیا ہے؟ آپ کے گھر کا بجٹ ہے نا. بالکل صحیح. آپ کے گھر کا بجٹ, اسی پہ بیس پہ ساری چیزیں بنتی ہے نا. بالکل. نیشنل لیول پہ بھی لے, پروونشل لیول پہ بھی لے. اگر آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھ جاتے ہیں, آپ کی انکم اس کے مطابق نہیں ہے, تو آپ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے ایکسپینڈیچرس کو ذرا ریشنلائز کریں بندہ, ٹھیک ہے, یار یہ پرسنٹ تھوڑا سا میں اگر ایکسپینڈیچر کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دوں, آرگنائزیشنس پہ آرگنائزیشنس نہیں بنتی ہیں, چیزیں نہیں بنتی ہیں, وہ آؤٹ کم جو ان کا ہوتا ہے وہ آتا نہیں ہے, ریسرچز ہو جاتے ہیں پیپرز کے اندر شیلف میں پڑے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ہم وہ بتاتے نہیں ہیں کہ یار اگر یہ فارمولہ یہ چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر دیکھیں, آپ کے صوبے کے اندر مجھے بتائیں, ٹورزم ہر ایک لڑکا بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. بالکل. کیا ہے, آپ کے جو ٹورسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ چھوٹا سا ایک ریسٹورینٹ بنا لو, ٹورسٹ گائیڈز کا گروپ بنا لو, آپ نے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے آسان کام ہے ٹورسٹ گائیڈ, اور یورپ میں سب جگہ پہ ہے. مطلب چھوٹی سی کمپنی کیا ہے, ایک سیکشن وہ کیا کہتے ہیں پارٹنرشپ ڈیڈ کر لیں, سائن کر لیں رجسٹرار سے, اور جائیں وہاں پہ بنائیں, آفس بھی بنائیں, اور لوگوں کو اپنا سارا انسٹاگرام اور ان کے تھرو آپ وہ کر لیں, سوشل میڈیا کے تھرو. بالکل. لوگ آئیں گے کہ جی آپ کو گائیڈ ملے گا دنیا میں. بالکل. لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر وہ سپورٹ سسٹم اور میکینزم بنایا نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ہیں. ورنہ اللہ نے ہمیں یہ کوالٹی دی ہوئی ہے زبردست, اور اللہ نے ہمارے اندر یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے. اور کوالٹی کیونکہ جہاں پہ بھی کسی اور کام میں تو ہم بڑے پھر تکڑے ہو جاتے ہیں, جہاں میں کوئی کہتا ہے کہ پٹھان بہادر ہے, پشتون بہادر ہے. بہادر کا مطلب یہی ہے نا کہ ڈیسیجن میکر. میں کہتا ہوں یار یہ کام میں نے کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں. بالکل. تو وائی ناٹ اس کو ذرا سافٹ سائڈ پہ یوز. بالکل کریٹیو سائڈ پہ یوز کریں نا. آئیں جو آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہیں اس کو اس چیز کے اوپر فوکس کر کے یوز کریں. سر آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ سے میسج
دینے کی بھی گزارش کروں گا کہ جو کے پی کا جو انوائرمنٹ ہے, جو انٹرپرینورشپ لینڈسکیپ ہے, اس کا مستقبل آپ یعنی خود روزگاری کا جو مستقبل ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ خواتین کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگرچہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی آن لائن جو دنیا ہے اس کے ذریعے گھروں پہ بھی خواتین کام کرتی ہیں, اور تو ان کے لیے آپ ان کی بہتری کے لیے, ان کی ترقی کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اب تو خیر وہ والے حالات نہیں ہیں جی. جو ینگ جنریشن ہے ہماری پڑھی لکھی ماشاء اللہ, جی جی, دے آر ان دا بزنس, بہت سے لوگ بزنس میں آ بھی رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹارٹ بھی کر رہے ہیں, اور چیلنجز تو بہت سی ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ بھی ہوتی ہیں, وہاں وہ پنجاب میں آپ کریں, سندھ میں کریں, بزنس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں جس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے, اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کمیٹڈ ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, اور اپنے رسک کو منیمائز کرنے کے طریقے جانتے ہیں. اب سپورٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, دیکھیں ہم جیسے لوگ جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو اکیڈیمیا ہے, جو ایون پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کو اپنا رول تھوڑا سا نبھانا پڑے گا. صحیح. خاص کر اسپیشلی میں اپنے پختون کلچر چونکہ ہمارا ایسے ہے, میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں خواتین کو اگر ہم ریسٹرکٹ رکھتے ہیں نا تو 50% آف دا پاپولیشن جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا, اور وہ جو ہے وہ مین اسٹریم میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, ہم نے پڑھایا لکھایا, جب پڑھایا لکھایا فیملیز نے اس کے اوپر اتنا وہ سب کچھ کیا, اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ اس کو بھی یہ موقع پروڈکٹیو بنائیں, اور اس کو بھی موقع دے. دیکھیں گاڈ فاربڈ حالات زندگی اور موت کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا, خاص کر اسپیشلی ہماری بہنیں جو ہیں, کل وہ کسی اور فیملی میں چلی جاتی ہیں, اللہ نہ کرے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, تاکہ وہ کم از کم ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کی جو ہے وہ پرورش تو کر سکے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس آسپیکٹس میں. ہر چیز کو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نہ, بالکل, یعنی خواتین کی معاشی خود مختاری بہت ضروری ہے. ینگ جنریشن جو ہماری جتنی بھی یوتھ ہے نا, میل اور فیمیل, ان کو میری ایک یہی میسیج ہوگی کہ دیکھیں نوکری میں کچھ بھی نہیں ہے. جی. ویسٹ کرو گے اپنے آپ کو اور اپنے پرسنالٹی کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو. ہمیشہ جو آپ کا ینگ لڑکا جو فارغ ہوتا ہے نا, وہ بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے. وہ پہلے دن سے گندی چیزوں میں نہیں ہوتا. گندی چیزیں مینس کہ جو رشوت اور ایک سارا سسٹم جو آج کل چل رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو مولڈ کر دیتے ہیں, ہم ان کو اپنے سانچے میں ڈال دیتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دیکھو اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک ویژن ہے, میشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو فور انسٹیٹیوشنز جو میں نے آپ کو بتایا, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر, آپ کے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز, آپ کی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اور آپ کی جو گورنمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, بالکل, دے شوڈ پلے دیئر رول کہ جی ان لوگوں کو انکریج کریں, ان لوگوں کو وہ سپورٹ دیں جو سپورٹ کی وہ حقدار ہیں. بالکل. کیونکہ اس نے صرف اپنی فیملی کی فیڈنگ نہیں کرنی, اس نے ساتھ 8-10 فیملیز کی اور کی بھی فیڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ کی نہیں صرف ان کی بھی فیڈنگ نہیں کرنی, گورنمنٹ کو ان ٹرمز آف ٹیکس جو ہے ان کا بھی ریونیو بڑھے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب پہ ان کا حق بنتا ہے جو ہماری یوتھ ہے, اور ان کو اللہ نے, میں پھر بھی وہی بات کروں گا کہ پختونوں کو اللہ نے ان بلٹ یہ کوالٹی دی ہوئی ہے. جی. اب اس کوالٹی کو تھوڑا سا ہم نے اس چیز کو ریفائن کر کے ایک سسٹم کے اندر اس چیز کو لے کے آنا ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ میری سب بہن بھائیوں کے لیے ہوگی کہ جو بھی چیز شروع کرنا چاہیں اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ میں لے کے آئیں. بالکل. تاکہ آپ کو اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 آگے جا کے آپ کو ہر ایک چیز کلیئر ہو کہ میں نے آگے جا کے میری کتنی انویسٹمنٹ بڑھے گی, کہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیا نہیں کرنا پڑے گا. تو صرف ایسے جمپ پر نہ کریں کہ یار آپ کو دیکھا پوری پلاننگ اور مشاورت کے ساتھ دوسری چیز میں چلے گئے. تو ہاں, جہاں تک ہماری آرگنائزیشن, اپنی آرگنائزیشن کی میں بات کروں گا, جے کے کنسلٹنٹس میں ہمارا باقاعدہ اسٹارٹ اپ سپورٹ کا, اور ہم فری میں یہ چیز کرتے ہیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ایک نیٹ ورک ہے ہمارے ساتھ بہت پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کا بھی, اور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں, جہاں سے ان کے کام اور ان کی چیزوں کو ہم سپورٹ دے سکتے ہیں. ٹو وے ول ڈیفینیٹلی سپورٹ دیں, اور اس میں ہم اس کے یہ بھی بتا دوں کہ کوئی چارجز اس کے ہم لیتے ہیں. بالکل. اور جو بھی آتے ہیں جتنا سپورٹ ہم سے ہو سکتا ہے وی ول ڈو دیٹ ڈیفینیٹلی. لیکن اینڈ میں پھر وہی بات کہ جو بھی شروع کریں پلان کے ساتھ شروع کریں, اور اس کے اوپر ریسرچ کریں, اس کو دیکھیں, اس کو ریفائن کریں, ان کو مینٹورز کے ساتھ ڈسکس کریں, جو سینئر لوگ ہیں, جو بزنسز میں ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, یار ہیں,
مارکیٹ کو انالائز کریں, اس کے بعد جا کے جمپ ان کریں, اور چیز کو ہمیشہ نیچے سے شروع کریں, لو انویسٹمنٹ سے شروع کریں. جب آپ لو انویسٹمنٹ سے شروع کریں گے تو یہی بزنس آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے گرو کیسے کرنا ہے. بالکل سر, پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے جناب انجینئر جاوید اقبال خٹک صاحب, اور ان سے ہم نے آج بہت ہی دلچسپ گفتگو کی. اپنا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی مفید مشورے دیے, خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, جو خواتین ہیں, تو ان کے لیے جاوید اقبال صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں, بہت مفید مشورے دیے ہیں کہ کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یا ایک بندہ کس طرح اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے, اور اس کو پھر جو ہے نا وہ ترقی دیتے ہوئے اس کو آگے لے جا سکتا ہے, اور اس سے نہ صرف اس کے گھر کا چولہا جو ہے نا وہ جلتا ہے, بلکہ اس سے کئی اور گھرانے بھی مستفید ہوتے ہیں اور ان کے چولہے بھی جلتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو آفیسز ہیں, جو بینکس ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, اور خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ماحول تیار کرنا ہے تاکہ تمام جو نوجوان ہیں جو کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ مایوس نہ ہو اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کرے, اور اس سے خیبر پختونخوا کے پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو معاشی طور پر فائدہ پہنچے گا. جاوید خٹک صاحب نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمارے جو جتنے بھی فیملیز ہیں ان کو چاہیے, والدین کو, بھائیوں کو, کہ اپنی جو بچیاں ہیں, اپنی جو بہنیں ہیں یا جو اپنی شریک حیات ہیں, ان کو انکریج کریں اگر وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں, اور ان پر بیجا پابندیاں نہ لگائیں, اور ان کو معاشی طور پر خود مختار کرنے کے لیے تمام لوگوں کو, خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں, ان کو اپنی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ اس سے ہی خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ خوشحال اور معاشی طور پر جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ہو. ناظرین, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے موضوع پر ملتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.